نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. Today's video is about سورۃ المدثر. سورۃ المدثر ایک مکی صورت ہے. اس صورت میں 2 رکوع اینڈ 56 ورسز ہیں. مرکزی مضمون وہی دعوت اللہ ہے اور اس کے لیے ایک پریچر کا رول کیا ہونا چاہیے. آیت نمبر 11 to 30 ولید بن مغیرہ کے بارے میں کچھ ورسز ہیں جس میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. یہ وہ خبیث شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. ان آیات میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ وہ جہنم میں کیوں گئے. جہنمی ان کو 4 ریزنز بتائیں گے. ہم انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے. سورۃ المدثر یہ دوسری وحی بھی ہے. سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے تھے. ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر براجمان ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوف سا طاری ہو گیا. گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کپڑا ڈال دیا. اسی حالت میں وحی نازل ہوئی. ایک بہت اہم بات کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہنے کی بجائے یا ایھا المدثر کہا گیا ہے، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے. آیت نمبر 1 یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، یعنی اے میرے پیارے بندے، آپ کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے آپ کو پورے عزم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. قم فانذر، قم اٹھو، فانذر اور خبردار کرو یا ڈراؤ، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، والرجز فہجر اور ناپاکی سے دور رہو. اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم اور لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہے. ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا نہ تھی، بلکہ طہارت اور نظافت کے ابتدائی تصورات سے بھی خالی تھی. آیت نمبر 6 وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، وَلَا تَمْنُن اور نہ احسان رکھو، تستکثر زیادہ لینے کی غرض سے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو. اسلام کی پریچنگ کرتے ہوئے آنے والے مصائب اور دکھوں پر صبر کرنا اور ڈٹرمنٹ رہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن جائے گی. سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو جائے گا، مگر اپنے رب کی خاطر صبر کرنا اور اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا. آیت نمبر 8 فَإِذَا پس جب نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب پھونک ماری جائے گی سور میں. مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے راحت سے رہوں، حالانکہ سور والے فرشتے نے اپنے منہ میں سور لے رکھا ہے اور پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کا منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. آیت نمبر 9 فذالک یومئذ یوم عسیر، فذالک یومئذ پس وہ دن یوم عسیر بڑا سخت دن ہوگا. حضرت زرارہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ جو بصرہ کے قاضی تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے مقتدیوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. اس صورت کی تلاوت کی. جب اس آیت پر پہنچے تو بے ساختہ زور کی ایک چیخ منہ سے نکل گئی اور گر پڑے. لوگوں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آیت نمبر 10 علی الکافرین غیر یسیر، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 30 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات ہیں. یہ وہ خبیث شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا
اور قرآن کو انسانی قول کہا۔ آیت نمبر 11 سے 30 تک اس کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلے تو جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی ان کا ذکر ہے کہ یہ تنہا خالص ہاتھ دنیا میں آیا تھا، پھر اللہ نے اس کو صحت، مال، اولاد، ہزاروں لاکھوں دینار اور زمین وغیرہ عنایت فرمائی، اور اسے 10 بیٹے دیے جو سب کے سب اس کے پاس بیٹھے رہتے، نوکر، چاکر، لونڈی، غلام، کام کاج کرتے، اور یہ مزے سے اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی نعمتیں رکھنے کے باوجود بھی خواہش نفس پوری نہیں ہوتی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسا نہ ہوگا، یہ ہماری باتوں کے علم کے بعد کفر اور سرکشی کرتا ہے، اسے تو سعود پر چڑھایا جائے گا۔ سعود یعنی جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہوگا۔ آیت نمبر 11، ذرنی، مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت لہو، اور میں نے اسے دیا، مالا ممدودا، بہت سا مال، وبنینا، اور بیٹے، شہودا، حاضر رہنے والے، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے، ومہدت، اور میں نے اس کو دے رکھی تھی، لہو تمہیدا، اس کو بہت سی کشادگی دے رکھی تھی، مطلب اس کے پاس ہر نعمت وافر تھی۔ ثم یطمع، پھر اس کی چاہت تھی، ان ازیدہ، کہ میں اسے اور زیادہ دوں، مطلب اتنا کچھ رکھنے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ اسی فکر میں لگا ہوا تھا کہ اسے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کانا لآیاتنا انیدا، انہ، بے شک وہ، کانا لآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کا، انیدا، مخالف ہے۔ انید اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرے۔ سأرہقہ صعودا، سأرہقہ، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا، صعودا، ایک سخت چڑھائی پر، یعنی اس کو میں ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ اب آئندہ آنے والی آیات میں ایک خاص واقعے کے حوالے سے اس شخص کی ایک خاص کیفیت کی تصویر دکھائی گئی ہے، یعنی ولید بن مغیرہ کی۔ تفاسیر میں اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک محفل میں قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ زیر بحث موضوع یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں ایک متفقہ موقف اپنانا چاہیے۔ جب ہم میں سے کوئی اسے شاعر سمجھتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن قرار دیتا ہے، تو اس سے خود ہمارا موقف کمزور ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود کسی بات پر متفق نہیں۔ بحث مباحثے کے بعد انہوں نے ولید بن مغیرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفصیلی بات چیت کر کے انہیں اپنی حتمی رائے سے آگاہ کرے۔ اب جب ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے میٹنگ کی، اور جب واپس گیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد وہ پوری طرح قائل ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بے شک اللہ ہی کا کلام ہے۔ لیکن یہ بات سرداران قریش کے سامنے تسلیم کرنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں نے پوچھا کہ ولید بن مغیرہ کو پوچھا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک شاعر سمجھیں؟ تو ولید نے کہا نہیں، ان کا کلام شاعرانہ نہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو پھر کیا ہم انہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، کاہنوں کا قول و قرار کو میں خوب جانتا ہوں، وہ ذو معنی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ٹوک بات کرنے والے ہیں۔ اس پر سرداران قریش نے کہا کہ لو جی، یہ تو گیا، اس پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ اب اس نے اہل محفل کے جو تیور دیکھے تو فوراً پینترا بدل کر بولا کہ ہاں، ان کے کلام کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ولید بن مغیرہ جیسے معتبر اور مدبر شخص کا ایک بات پر پوری طرح سے قائل ہونے کے بعد زبان سے اس کا اعلان نفی کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ اس موقع پر وہ اپنی ضمیر کی آواز کو دباتے ہوئے، زبان سے جھوٹ کہتے ہوئے، اور اسی دوران اپنی پریشانی اور خفت کو چھپاتے ہوئے جس کرب سے گزرا، ان آیات میں، آنے والی آیات میں اس کی پوری کیفیت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پاک کا یہ مقام فصاحت و بلاغت کی معراج اور لفظی منظر کشی کی بہترین مثال ہے۔ نمبر 18، انہو فکر وقدر، اس نے غور کیا اور کچھ اندازہ کیا۔ اس نے سوچا کہ دل کی بات زبان پر لانے، یعنی حق کو مان لینے سے کیا ہوگا اور نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ پھر جب اسے اپنے دنیوی مفادات خطرے میں پڑتے نظر آئے تو اس نے ضمیر کی آواز کو دبا لینے کا فیصلہ کیا۔ آیت نمبر 19 میں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، فَقُتِلَ، پس ہلاک ہو جائے،
कैफ़ा क़द्दरा, उसने कैसा गलत अंदाज़ा ठहराया। उसके अंदाज़े के मुताबिक तो हक़ को मान लेने में सरासर नुकसान हो था, लेकिन इस हकीकत का तो उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसने हक़ को हक़ समझते हुए मानने से इनकार करके कितने बड़े घाटे का सौदा किया है। सुम्मा कुतिला कैफ़ा क़द्दरा, फिर हलाक हो जाए, उसने कैसा गलत अंदाज़ा ठहराया। सुम्मा नज़रा, फिर उसने देखा। सुम्मा अबसा व बसरा, फिर उसने तेवरी चढ़ाई और मुँह बसोरा। सुम्मा अदबरा, फिर उसने पीठ फेरी। वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। फ़क़ाला, फिर उसने कहा, इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअ्थर, ये तो बस जादू है जो पहले से चला आ रहा है। इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, ये नहीं है मगर इंसान का कलाम है। इन आयत से ऐसा लगता है जैसे उसने हक़ को पहचानते हुए झुठला कर इनकार करके अल्लाह ताला के गज़ब को दावत दी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, सउस्लीही सक़र, मैं अनकरीब उसे डालूँगा दोज़ख में। वमा अदराका मा सक़र, और तुम्हें क्या मालूम कि वो सक़र क्या है। ला तबग़ी वला तज़र, वो ना तो बाकी रहने देगी और ना छोड़ेगी। लव्वाहतुल लिल बशर, इंसान की खाल को झुलसा देने वाली है। अलैहा तिस्आता अशर, उस पर 19 दारोगे मुकर्रर हैं। आयत नंबर 30 में असल में ये उन लोगों के मजाक का जवाब है जो लोग जहन्नम के दारोगों की तादाद के मामले में मजाक किया करते थे, और वो अपनी महफ़िलों में उठते बैठते इस बारे में तरह तरह के फ़िक्रे कसते रहते थे। एक महफ़िल में तो अबू जहल ने कहा कि भाइयों, तुमने सुन लिया, इस नबी के खुदा की फ़ौज सिर्फ 19 सिपाहियों पर मुश्तमिल है। क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम में से 10-10 आदमी मिलकर भी एक एक सिपाही से निमट ना सकेंगे। इस पर उसैयद बिन खलफ बनी जुम्हा के एक ज़ोर आवर पहलवान ने कहा, उसने कहा कि 17 को तो मैं अकेला संभाल लूँगा, बाकी 2 से तुम सब निमट लेना। गर्ड्स वो लोग तरह तरह से अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाते थे, और इन आयत में अल्लाह ताला उनको उनके मजाक का जवाब दे रहे हैं। आयत नंबर 30, अलैहा तिस्आता अशर, उस पर 19 दारोगे मुकर्रर हैं। वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, और हमने नहीं मुकर्रर किए जहन्नम के दारोगे मगर फ़रिश्ते। यानी इन लोगों को फ़रिश्तों की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं। फ़रिश्तों की क़ुव्वतों को इंसानी क़ुव्वतों पर क़ियास करना उनकी हमाकत और बेवकूफ़ी है। वमा जअलना, और नहीं हमने बनाए, अस्हाबन नारी, दोज़ख के जो दारोगे हैं, इल्ला मलाइका, मगर फ़रिश्ते। वमा जअलना, और हमने नहीं बनाया, इद्दतहुम, उनकी गिनती को, इल्ला, मगर, फ़ितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू, मगर उन लोगों के लिए आज़माइश जिन्होंने कुफ्र किया। लियस्तयकिनिल लज़ीना, ताकि यकीन कर लें वो लोग, ऊतुल किताबा, जो अहले किताब हैं, व यज़दादल लज़ीना आमनू ईमाना, और ईमान वाले ईमान में और बढ़ जाएँ। वला यरताबल लज़ीना, और ना शक में पड़े वो लोग, ऊतुल किताबा वल मुमिनून, ऊतुल किताबा अहले किताब वल मुमिनून, और अहले किताब और मुसलमान शक ना करें या शक में ना पड़ें। वलियकूलल लज़ीना, और कहेंगे वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी है, वल काफ़िरूना, और काफिर, और जिनके दिलों में बीमारी है और काफिर कहेंगे, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है। कज़ालिका, इसी तरह, युज़िल्लुल्लाहु मन यशाउ, जिसको अल्लाह ताला चाहे गुमराह करता है, व यहदी मन यशा, और जिसे चाहे हदायत देता है। वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, ये तो कुल बनी आदम के लिए सरासर नसीहत है। नंबर 32, कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल कमर, और कसम है चाँद की, वल लैली, और कसम है रात की, इज़ अदबरा, जब वो जाने लगे, वस्सुबही, और कसम है सुबह की, इज़ा असफरा, जब वो रोशन हो। इन्नहा, यकीनन, ला इहदल कुबर, यकीनन वो जहन्नम बड़ी चीज़ों में से एक है। कुबर कुबरा की जमा है। 3 नहायत अहम चीज़ों की कसमों के बाद अल्लाह ताला ने जहन्नम की बड़ाई और हौलनाकी को बयान किया है, जिससे उसकी बड़ाई में कोई शक नहीं रहता। नज़ीर लिल बशर, बनी आदम को डराने वाली है। लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दमा औ यतअख़र, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो नेकी में आगे बढ़ना चाहे या जो बदी में पीछे रहना चाहे। मतलब कि उस चीज़ से लोगों को डरा दिया गया है। अब जिसका जी चाहे उससे डर कर भलाई के रास्ते पर आगे बढ़े, और जिसका जी चाहे पीछे हट जाए। कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत, कुल्लू नफ्सिन, हर वो शख्स, बिमा कसबत, जो उसने अमाल किए, रहीना, गिरवी है।
رہن کہا جاتا ہے گروی کو، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر نیک ہوگا، اگر عمل برا ہے تو اسے ہلاک کروا دے گا۔ اللہ مگر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، وہ پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم، تمہیں کس چیز نے ڈالا، فی سقر، جہنم میں، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، قالو، تو وہ جہنمی کہیں گے، لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکو، اور نہ تھے ہم، نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنہ، اور تھے ہم، نخوض، فضول بحث کیا کرتے تھے، مع الخائضین، فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ، وکنہ، اور تھے ہم، نکذبو، ہم جھٹلاتے تھے، بیوم الدین، اور ہم روز جزا کو یا ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ آتانا الیقین، ہمیں موت آ گئی، فما، پس نہیں، تنفعہم، پس نہیں ان کے کام آئے گی، شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کوئی کام نہ آئے گی، فما لہم، پس انہیں کیا ہو گیا ہے، ان التذکرۃ معرضین، کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کأنہم، گویا کہ وہ، حمر مستنفرہ، وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت، من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوں، بل یریدو، آیت نمبر 52، بل یریدو، بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، ان یؤتی، یہ کہ دیا جائے اس کو، صحف منشرہ، کھلی ہوئی کتابیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 124 میں ان کی یہ ڈیمانڈ، ان کا یہ مطالبہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لا کر ہمیں دیں جسے ہم پڑھیں، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون، اور نہیں نصیحت حاصل کریں گے اس سے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، ہوا اہل التقوی، وہی اللہ اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، واہل المغفرہ، اور وہی اللہ اس کا اہل ہے کہ بخش دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک عن جنت الفردوس۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔